شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى في شان حبيبه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب زدني علما نافعا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اور سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا تعریف کی بریائی کے بعد انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام
پیارے آقا نبی رحمت شفیع اعظم جناب حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر ان گنت بے شمار لاتعداد درود و سلام پیش کرنے کے بعد، میرے محترم دوستو، بزرگوں اور عزیزو، آج کی ہماری یہ پرکیف محفل سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منعقد ہے، جس میں خصوصی خطاب کے لیے آپ کو پتہ ہے قائد ضلع وزیر آباد، وکیل ناموس صحابہ، شمشیر بے نیام، حضرت علامہ مولانا عبدالرشید فاروقی صاحب چند ہی لمحوں میں آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے، اور میں تو بحیثیت طالب علم بس چند ایک گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ خصوصی خطاب انہی کا ہوگا، اور میری گزارش یہ ہے کہ جو بھائی باہر تشریف فرمائے مہربانی فرما کے اندر تشریف لے آئیں۔ یقیناً ہے تو مشکل کام، لیکن میرے بھائی مجمع کو جوڑ کے رکھنا یہ بھی محفل کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت، آپ کی عظمت، آپ کی شان اتنی اعلیٰ بلند و بالا، آپ کی ہر چیز اعلیٰ کہ میرے محبوب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس پوری کائنات سے اعلیٰ، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ ہمارے بڑے بڑے الحمدللہ اساتذہ کرام تشریف فرمائے، حضرت مولانا قاری سلیم صاحب، مولانا منیب خان صاحب، مولانا عبدالرحمن سالک صاحب، ان کے سامنے مجھے عاجز کا بولنا، اور مولانا ساریہ نعیم بٹ صاحب، ہے تو یوں ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، ان کی نوازش ہے، ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ مجھ ناچیز کو، طالب علم کو یہ خدمت سونپی کہ میں بھی اپنی چند گزارشات پیش کر سکوں۔ تو عرض کر رہا تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہر چیز اعلیٰ عطا کی ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں، کسی بھی شخصیت کی سیرت دیکھنی ہو، شان دیکھنی ہو، مقام دیکھنا ہو، تو اس کے سوانح حیات دیکھے جاتے ہیں، اس کی زندگی کے حالات دیکھے جاتے ہیں۔ تو سوانح حیات کہاں سے ابتدا ہوتی ہے؟ ہر شخصیت کی ولادت سے ابتدا ہوتی ہے، اور اس کے انتقال پرملال پر انتہا ہو جاتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں، میرے آقا نبی رحمت شفیع اعظم احمد مجتبیٰ سرور کائنات امام الانبیاء فخر الرسل اخطب الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر قربان جاؤں، میرے آقا کے سوانح حیات، میرے آقا کی سیرت ولادت سے شروع نہیں ہوتی، میرے آقا کی سیرت کی انتہا انتقال پرملال پر انتہا نہیں ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز تو تب ہی ہو چکا تھا جب کائنات میں کچھ نہیں تھا۔ ابھی اللہ رب العزت نے پہاڑ نہیں بنائے،
لیکن میرے آقا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابھی اللہ نے ہواؤں کو تخلیق نہیں کیا، میرے پیغمبر کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابھی فضاؤں کی تخلیق نہیں ہوئی، میرے پیغمبر کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابھی جمادات نہیں بنے، نباتات نہیں بنے، حیوانات نہیں بنے۔ ہاں میں یوں کہوں بے جان ہوگا، ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، میرے پیغمبر کی سیرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابھی نوح علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، میرے پیغمبر کی سیرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، لیکن میرے نبی کی سیرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابھی یوسف کی تخلیق نہیں ہوئی، میرے پیغمبر کی سیرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، لیکن میرے پیغمبر کی سیرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابھی عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، میرے پیغمبر کی سیرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، لیکن میرے مصطفیٰ کی تخلیق کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابھی اسماعیل ذبیح اللہ کائنات میں تشریف نہیں لائے، لیکن میرے پیغمبر کی سیرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں یوں کہوں پہچانا ہوگا، کائنات میں کچھ نہیں تھا، صرف ایک خدا تھا، اور خدا کے علم میں ایک میرا مصطفیٰ تھا۔ کائنات میں ابھی کچھ نہیں، لیکن میرے محبوب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز ہو چکا۔ ابھی آمد نہیں ہوئی، آمد سے پہلے چرچے موجود ہیں۔ ابھی کائنات میں تشریف نہیں لائے، تشریف لانے کے چرچے پہلے سے موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی شان، آپ کا مقام پہلے کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت پہلے کتابوں کے اندر۔ آئیے ایک نظر دیکھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا آغاز کب ہوا۔ کائنات میں ابھی میرے پیغمبر آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بولیے تشریف نہیں لائے، ابھی تشریف نہیں لائے، لیکن سیرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے جس کو طبع بادشاہ کہا جاتا ہے۔ 326 سال اس نے حکومت کی۔ کتنے سال؟ بولیے کتنے؟ 326 سال اس کی حکومت رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ اب وہ جب دنیا کو فتح کرتا ہوا مدینہ کے قریب پہنچا، اس نے سوچا کہ یہاں بھی میں فتح حاصل کروں گا، یہاں بھی میں اپنی بادشاہت منواؤں گا۔ لیکن کیا کرتا؟ دن کو لڑائی کرتا، رات کو مدینے والے اس کا اکرام کرتے۔ اب وہ دیکھتا یہ کیسے لوگ ہیں کہ رات کو میرا اکرام کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، دن کو لڑائی کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ پہلے بادشاہ نا اپنے ساتھ علماء کو رکھتے تھے، تو اس کے ساتھ 2 موسوی علماء تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے علماء تھے۔ انہوں نے بتلایا کہ اے بادشاہ، تو اس مدینے کو فتح نہیں کر سکتا، تو اس مدینے کو فتح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے۔ یہاں پر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، انہی کی حکومت چلے گی، انہی کی سلطنت چلے گی۔ جب اس نے سنا، سمجھ گیا کہ وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، تو وہیں اس نے کہا، کچھ اشعار کہے جن کا میں بس مفہوم عرض کروں گا۔ کہنے لگا کہ میں اس سچے نبی پر ایمان لاتا ہوں، اس سچے نبی پر دل سے ایمان لاتا ہوں
اور کہنے لگا کہ اگر میری زندگی میں وہ آمنہ کا لال مدینے والا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں ان کا ساتھی بن کے ان کا دفاع کروں گا، ان کی حفاظت کروں گا، ان کے دائیں طرف، ان کے بائیں طرف، ان سے آگے، ان سے پیچھے ہو کے ان کی حفاظت کروں گا اور ان کا سپاہی بنوں گا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، تو آنے سے پہلے یہ واقعہ موجود ہے، آنے سے پہلے میرے آقا کی آمد کے چرچے موجود ہیں۔ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام تشریف فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کوئی صحابی کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا، کوئی صحابی کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، کوئی صحابی کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے نجی اللہ بنایا، کوئی صحابی کہتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے ذبیح اللہ بنایا، کوئی صحابی کہتا ہے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، کوئی صحابی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ بنایا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتے رہے، تشریف لائے۔ میں مختصر عرض کرتا چلوں، آپ کے خصوصی مہمان تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ فرمایا میرے صحابہ، آپ نے کہا آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنایا، وَهُوَ كَذَلِكَ، یہ سچ ہے، آدم صفی اللہ ہے۔ نوح کو نجی اللہ بنایا، وَهُوَ كَذَلِكَ، یہ بھی سچ ہے۔ یوسف کو صدیق اللہ بنایا، وَهُوَ كَذَلِكَ، یہی سچ ہے۔ اور موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، یہی سچ ہے۔ ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، یہی سچ ہے۔ اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، یہی سچ ہے۔ عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، یہی سچ ہے۔ لیکن میرے صحابہ سنو، الا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، خبردار سن لو۔ کیا فرمایا؟ الا انا حبیب اللہ، خبردار میرے صحابہ سن لو، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ صفی اللہ اور حبیب اللہ میں ویسے تو بات بہت لمبی ہے، بس یہی ایک فرق بتا کے اجازت چاہوں گا۔ صفی اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ علماء تشریف فرمائے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا چلوں، صفی اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ صفی اللہ وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت صرف ایک دفعہ فرشتوں سے سجدہ کروائے۔ بات صحیح ہے نہیں؟ صفی اللہ وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت صرف ایک دفعہ فرشتوں سے سجدہ کروائے۔ حبیب اللہ وہ ہیں جن پر اللہ رب العزت ہر وقت اپنی رحمت کو بھیجتا ہے، اور اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، اور جو اصل کائنات ہے، مقصود کائنات ہے۔ صفی اللہ وہ ہیں، صفی اللہ وہ ہیں جو جسمانی طور پہ اولاد آدم کے باپ ہیں، اور حبیب اللہ وہ ہیں جو روحانی طور پر تمام اولاد آدم کے باپ ہیں۔ صفی اللہ وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خاص ناموں کا علم دیا۔ حبیب اللہ وہ ہے جن کو رحمان نے قرآن سکھایا اور تمام قرآنی علوم سے نوازا ہے، یہ حبیب اللہ ہے۔ تو حبیب اللہ کی شان اعلیٰ، اس کے ساتھ ہر جڑی ہوئی چیز کی نسبت اعلیٰ، جو چیز حبیب اللہ کے ساتھ جڑ گئی وہ بھی اعلیٰ، سارے بولیے وہ بھی اعلیٰ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی نسبت جڑی تو صحابہ بھی اعلیٰ۔ کون صحابہ؟ وہ صحابہ
جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون اولئک هم المؤمنون حقا۔ کون صحابہ؟ وہ صحابہ جن کی برکت سے میرے تک آپ تک اذان پہنچی۔ کون صحابہ جن کی برکت سے میرے اور آپ تک نماز پہنچی؟ کون صحابہ جن کی برکت سے، جن کی محنت سے میرے اور آپ تک دین پہنچا؟ کون صحابہ جن کی برکت سے مجھے پتہ چلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا؟ کون صحابہ جن کے بیان کرنے کی وجہ سے پتہ چلا کہ میرے نبی کی زلفیں کیسی تھی؟ کون صحابہ کہ جن کے بیان کرنے کی وجہ سے پتہ چلا میرے نبی کا چلنا کیسا تھا، میرے نبی کا بیٹھنا کیسا تھا، میرے نبی کا کھانا کیسا تھا، میرے نبی کا پینا کیسا تھا، میرے نبی کے عبادات کیسی تھی، میرے نبی کے معاملات کیسے تھے، میرے نبی کی معاشرت کیسی تھی، میرے نبی کی تہذیب کیسی تھی، میرے نبی کا تمدن کیسا تھا، میرے نبی کی بیٹیاں کیسی تھی، میرے نبی کے بیٹے کیسے تھے، میرے نبی کے یار کیسے تھے، میرے نبی کے اصحاب کیسے تھے، میرے نبی کے اہل بیت کیسے تھے۔ وہ صحابہ کہ جنہوں نے آج تک ہر آنے والے مسلمان تک دین اسلام کو کامل اور اکمل پہنچایا، وہ صحابہ۔ کون صحابہ؟ وہ صحابہ جن کی برکت کی وجہ سے مجھے اور آپ کو ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہوا۔ میں آخر پہ یوں کہوں گا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ اور بلا تاخیر میں دعوت